روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کریں۔ ایک تصور لوگوں کے دل و دماغ میں ہے کہ پیدا ہونا آغاز ہے اور مر جانا اینڈ ہے، اختتام ہے۔ یہ اسلام کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ نہ پیدائش ہمارا آغاز ہے اور نہ مر جانا ہمارا اختتام ہے۔ پیدا ہونا بھی ہمارے سفر کا ایک حصہ ہے اور مر جانا بھی ہمارے سفر کا ایک حصہ ہے۔ ایسے تو صوفیہ نے جو ہے ہماری پیدائش کا، ہمارے آغاز کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم پہلے علم الہی میں تھے۔ اس پر کوئی گفتگو ہم نہیں کریں گے کیونکہ یہ اتنا مشکل عنوان ہے کہ اس پر ہمیں جانا بھی نہیں ہے، کیونکہ بچے ہیں، نوجوان ہیں، علمی معیار سب کا یکساں نہیں ہے۔ علم الہی کی بحث اگر آپ کو سننی ہو تو آپ کبھی کسی خاص محفل میں بیٹھے سوال کریں تو اس پہ گفتگو ہو جائے گی، لیکن ایک عام بات کہ پہلے ہم علم الہی میں تھے اور علم الہی کے بعد پھر ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کی شکل دی۔ روح اصل چیز ہے انسان کی حیات کے لیے روح، اور یہ روح جو ہے وہ نور سے بنی ہوئی ہے۔ اور جب اللہ نے روح کو پیدا کیا تو اللہ نے اس سب تمام روحوں کو روحوں کی دنیا میں رکھا۔ اس روحوں کی دنیا کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ عالم مطلب دنیا۔ آپ اکثر شعر سنتے ہیں نا، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، مطلب وہ ہر دنیا کی رحمت ہے۔ تو یعنی دنیا ایک ہی نہیں ہے، بہت دنیا ہے، دنیا بہت ہے۔ اگر ابھی دنیا ہی کا تذکرہ ہو تو پھر وہ دنیا ہی دنیا ہے۔ اللہ نے اتنی دنیا بنائی ہے، اس دنیا کی طرح ہزاروں دنیا ہے، اور وہ ساری جو دنیایں ہیں وہ ایک پہاڑ کے اندر بسی ہوئی ہے۔ ساری کائنات اس کو کوہ قاف کہتے ہیں۔ اس کا تذکرہ صوفیہ کے نزدیک آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا قاف ہے نا، حروف مقطعات میں ایک سورت کا آغاز ہوتا ہے، سورہ قاف، چھوٹی کاف نہیں، بڑی قاف، قاف۔ تو اس سے مراد کوہ قاف، ایک پہاڑ ہے بہت بڑا، اور اسی پہاڑ میں جا کر کے ساری دنیا کی جو وہ رگیں ہیں، پوری دنیا، اور ایک فرشتہ اس کو لے کر کے تھامے ہوئے ہیں۔ جب کہیں پر زلزلہ لانا ہوتا ہے تو وہ جو زمین کی نس ہے اس کو وہ ہلکی سی حرکت دیتا ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد خواجہ شریف زندنی نے مجھے ان تمام عالم کی سیر کروائی، اور غریب نواز کو خواجہ عثمان ہارونی نے وہ 18,000 عالم اپنی 2 انگلیوں کے درمیان دکھائے۔ یہ مشہور بات ہے، وہ ایک کرامت کے باب میں سے۔ تو بڑی کائنات کوئی چھوٹی موٹی نہیں، اور اس کائنات جیسی ہزاروں کائنات ہیں۔ تو عالم ارواح میں اللہ نے روحوں کو رکھا، روحوں کی دنیا ہے وہ، بلکہ اس دنیا میں ابھی بھی روحیں ہیں جو جسم میں نہیں آئی ہے، وہ تو ہے نا روح، عالم ارواح۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ روحوں کو جمع فرمایا، گویا کہ روحوں کی ایک مجلس ہوئی، روحوں کا ایک اجتماع ہوا۔ ابھی انسان نہیں بنا، جسم نہیں بنا۔ یہ جو عناصر اربع ہے نا، عناصر اربع کسے کہتے ہیں؟ 4 عناصر: آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ 4 چیزوں سے ہمارا جسم بنا ہوا ہے۔ تبھی یہ عالم اجسام جس کو کہتے ہیں، یعنی جسم کی دنیا میں ابھی روح نہیں آئی تھی، تو اللہ نے روحوں کا اجتماع کیا۔ اور جب روحوں کا اجتماع کیا تو سب لوگ، جیسے آپ لوگ سمجھانے کے لیے جیسے بیٹھے ہیں نا، ایسے سب کھڑے تھے روحوں کی دنیا، اور
روح کی دنیا میں، عالم ارواح میں جس کی جس سے محبت تھی، دنیا میں بھی اس کی اس سے محبت ہوگی، اور جس کی جس سے نفرت تھی، اختلاف تھا، تو دنیا میں بھی آ کے وہ لڑیں گے۔ یعنی اس کا مطلب کہیں ہم رہ چکے، اپنا وقت کہیں گزار چکے ہیں، محبتوں کا بھی اور گویا کہ نفرتوں کا بھی۔ پھر دنیا میں جس نے جس کو پہچانا تھا، یعنی عالم ارواح میں، روح کی دنیا میں جس نے جس کو پہچانا تھا، وہ یہاں ایک دوسرے سے ملیں گے، پہچانیں گے، اور عالم ارواح میں جو جس سے انجانا تھا، وہ اس دنیا میں بھی انجانا ہی رہے گا۔ یہ ہے عالم روح، روح کی دنیا ایسی ہے۔ اب پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہ یہ مشہور بات ہے، آپ اس کو بار بار سنے ہیں۔ تو سب سے پہلے روح مصطفیٰ جان رحمت نے کہا تھا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے، اور حضور علیہ السلام سے سن کر تمام روحوں نے کہا تھا بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اب کچھ روحیں تو دنیا میں آ کر کے اس کو یاد رکھا، کلمہ پڑھا اور اللہ کو رب مانتے ہیں، کچھ روحیں اس کو بھول گئی۔ اب بھول گئی تو وہ گویا کہ وہ لوگ کفر کی طرف چلے گئے، کافر ہو گئے۔ پھر یہ روح کا سفر، جب تک اللہ نے چاہا ہمیں روحوں کی دنیا میں رکھا، اور پھر آدم کو، ہمارے باپ علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ان میں روح ڈالی، اس طرح سے یہ روح آئی۔ تو زندگی جو ہے وہ روح اور جسم کے ملاپ کا نام ہے، دونوں کے مجموعے کا نام ہے، یا اگر حضور مفکر اسلام کے انداز میں کہہ لیں تو جسم اور روح کے اجتماع کا نام ہے زندگی، اور موت کیا ہے؟ جسم اور روح کے اختلاف اور دونوں کے جدا ہو جانے کا نام ہے موت۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ تو اتحاد زندگی ہے اور انتشار، اکثر حضرت سے ہم نے سنا ہے کہ اتحاد زندگی اور انتشار، جب روح اور جسم کا اتحاد ہوا تو زندگی ہو گئی، اور روح اور جسم میں جدائی ہو گئی تو موت ہو گئی۔ یعنی ہمارا آغاز نہ پیدائش ہے اور نہ ہمارا انجام موت ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ تھوڑا سا روح کی دنیا پر گفتگو کر لیں۔ روح مرتی نہیں ہے، روح زندہ رہتی، یعنی روح جب نکال لی جاتی ہے تو حسب مراتب روح، تو روح کا نکلنا ہی موت ہے۔ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں انتقال۔ یہ جسم مٹی میں ملے گا، گھل جائے گا یا نہیں بھی گھلے گا، لیکن روح نے مٹی میں نہیں گھلنا ہے، روح نے مٹی میں نہیں ملنا ہے۔ یہ جو ہم سنتے ہیں، بولتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، سوتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، جھگڑا کر جو کچھ کر رہے ہیں، تو یہ جسم نہیں کرتا، اصل میں اندر روح ہے، روح ہے۔ اور روح کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکس کرنے کی اجازت بھی اور اس میں بہت غور کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ روح کیا ہے تو اللہ نے جواب میں فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ امر ربی، کہ وہ میرے رب کا حکم ہے، اللہ کا، ہاں یہ روح جو ہے آپ کہہ دیں کہ اللہ کا حکم ہے، امر ربی ہے یہ۔ اس میں بہت زیادہ گھسنے کی اور ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن روح مرتی نہیں ہے، روح کو موت نہیں آتی، روح نکلتی ہے، اور نکلنے کے بعد حسب مراتب کسی کی روح اعلیٰ علیین میں پہنچتی ہے۔ اعلیٰ علیین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے قریب ایک جگہ ہے، اعلیٰ علیین اس کا نام ہے، اور وہاں پر کسی کی روح وہاں پہنچتی ہے۔ بعض مومنوں کی روحیں مکۃ المکرمہ میں چاہے زمزم پر، یعنی زمزم کے کنویں کے پاس ہوتی ہے، بعض کی مقام ابراہیم اور کعبے کے درمیان مرتبے کے اعتبار سے، بعض کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں، اور بعض کی روحیں قبر پہ بھی ہوتی، الگ الگ اس کی وہ ہے۔ اور روح نکلنے کے بعد جسم سے اس کا تعلق ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کا تعلق قائم رہتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے یہاں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے
کہ اگر اللہ ثواب بھی دے گا تو اس کا مزہ جسم اور روح دونوں کو اٹھانا ہوگا، یعنی اس کا لطف دونوں اٹھائیں گے، اور اگر اللہ عذاب بھی دے گا تو اس کا عذاب کا جو اس کی تکلیف ہے وہ جسم کو بھی ملے گی، اور روح نکلنے کے بعد جسم سے اس کا تعلق ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کا تعلق قائم رہتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے یہاں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر اللہ ثواب بھی دے گا تو اس کا مزہ جسم اور روح دونوں کو اٹھانا ہوگا، یعنی اس کا لطف دونوں اٹھائیں گے، اور اگر اللہ عذاب بھی دے گا تو اس کا عذاب کا جو اس کی تکلیف ہے وہ جسم کو بھی ملے گی اور روح کو بھی ملے گی، دونوں پر ہوگا، یعنی صرف روح پر عذاب نہیں ہوگا اور صرف جسم پر بھی عذاب نہیں ہوگا، بلکہ اجر ملنا ہے دونوں کو اور سزا بھی ملنا ہے دونوں کو، کیونکہ دونوں نے کیا ہے بھئی، کیا تو دونوں نے۔ اب آپ کہیں گے کہ دونوں نے کیسے کیا؟ تو جسم تو مجبور تھا، تو وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ لنگڑا جو ہے وہ جا تو سکتا نہیں تھا آم چوری کرنے کے لیے، اندھا آم دیکھ نہیں سکتا تھا، ایسے ہی تھا نا، اندھا دیکھ نہیں سکتا تھا، لنگڑا چل نہیں سکتا تھا، تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اندھا لنگڑے کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیا، اور اس کے بعد اندھا اس کو لے چلا، اور پھر آم چوری کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ لنگڑے نے کیا۔ لنگڑا راستہ دکھا رہا تھا، کندھے پہ بیٹھ کے جا رہا تھا، اندھا چل رہا تھا، لے جا رہا تھا۔ جب آم چوری ہوا تو مجرم کون ہوا؟ دونوں ہوئے۔ اگر اندھا نہ لے جاتا تو لنگڑے نے آم تک پہنچنا کب تھا؟ یہی بات ہے نا آسان زبان میں۔ تو ایسے ہی اگر صرف روح ہوتی، اگر صرف روح ہوتی تو اس نے زنا کب کرنا تھا؟ روح کے پاس تو زنا کا کوئی آلہ ہی نہیں تھا۔ اگر صرف روح ہوتی تو اس نے چوری کب کرنا تھا؟ اس کے پاس تو چوری کرنے کوئی آلہ ہی نہیں تھا نا۔ تو اس گویا کے سمجھانے کے لیے اس وجود کو، روح کو جسم نے اسباب فراہم کی، اور روح نے کیا، اور روح کے حکم پر جسم عمل کرتا رہا، تو اس لیے دونوں مجرم ہیں۔ اگر ثواب پائیں گے تو دونوں پائیں گے، عذاب پائیں گے تو دونوں پائیں گے، جسم اور روح دونوں پر عذاب ہوگا۔ تو روح مرتی نہیں ہے، روح نکلتی ہے اور حسب مراتب رکھی جاتی ہے۔ تو اب کافر فاسق کی جو روح ہے وہ سجین میں رکھی جاتی ہے، سجین میں، وہ ہے بالکل زمین کے آخری حصے میں۔ بعض لوگوں کی روح جو ہے ایک مقام ہے، کنواں ہے بابل کے مقام پر، تو وہ وہاں رکھی جاتی ہے اس نالے پر، اور بعض لوگوں کی جو ہے وہ مرگھٹ پر بھی ہوتی ہے، جہاں وہ مرتے ہیں عذاب پاتے وہاں بھی ہوتی ہے، الگ الگ ان کے بھی ہیں۔ اب یہ روح جو ہے جسے روح کہتے ہیں، یہ ایک جسم میں جب داخل ہوتی ہے تو نکلنے کے بعد پھر وہ دوسرے جسم میں داخل نہیں ہو سکتی۔ روح کا حال یہ ہے، یہ جو لوگوں کا، کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ جنم جنم میں آدمی، یعنی کہ روح جسم بدلتا رہے گا اور روح وہی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کے یہاں جب ایک روح لوٹ کر چلی جاتی ہے تو دوبارہ پھر اس کو کسی اور جسم میں داخل نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اب یہ جو لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ جو ایکسیڈنٹ سے مر رہے اور جو پھانسی لے کر مرے اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے، ایسا اسلامی کوئی نظریہ نہیں ہے۔ سب کی روحیں اللہ کی طرف قبض کی جاتی ہے، وہ واپس لوٹتی ہے۔ یہ جو اگر آپ کبھی دیکھتے ہیں تو یہ ناپاک اور شریر جنات تمہارے عقائد کو متزلزل اور مذبذب کرنے کے لیے ایسی شکلوں میں آتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا عقیدہ کمزور ہو یا آپ گمراہی کی طرف جائیں، اس طرح کی وہ شرارت کرتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی بندہ مرنے کے بعد اس کی روح اللہ کے یہاں جب وہ واپس جاتی ہے، ہاں اگر اللہ اس کو اجازت دے،
اچھا یہ جو اجازت ہوتی ہے نا یہ مومنوں کی روحوں کو ہوتی ہے کہ وہ جہاں چاہیں جائیں اللہ کے اذن سے. اسی لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو محفل تھی میں نے بتایا کہ مومنوں کی روحیں مخصوص موقع پہ جیسے جمعرات ہے، جمعہ ہے، پیر ہے، شب برات ہے اور مواقع پر وہ روحیں اپنے گھروں کو آتی ہے اللہ کے اذن سے. اس پر امام اہل سنت کا پورا رسالہ موجود ہے. شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے کہ وہ روحیں آتی ہے. اور اچھا روحیں جو ہے اس کی آل اولاد کیا کر رہی ہے اس سے بھی وہ واقف ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم کسی کی قبر پر جاتے ہیں تو روح مسرور ہوتی ہے. جتنی دیر تک ہم بیٹھتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہے. قبروں کے پاس ہم جتنی دیر تک بیٹھتے ہیں انہیں اچھا لگتا ہے، ان کو سکون ملتا ہے. اگر کوئی چہیتا کوئی پیارا آتا ہے تو وہ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں. یہ روح کا معاملہ ہے. تو روح نہ جسموں میں کنورٹ ہوتی ہے، نہ تبدیل ہوتی ہے، نہ ایک دوسرے کے جسم میں داخل ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی دنیا میں اچھا عمل کرے گا تو اچھا عمل کرنے کے بعد اب وہ اگلے جنم میں بادشاہ بن کے آئے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. برا عمل کرے گا تو کتا خنزیر بن کے آئے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا عمل کرے گا تو اللہ کے یہاں وہ نیکی اور اجر پائے گا، برا عمل کرے گا تو اس کو عذاب ملے گا. یہ روح کے بارے میں آپ سمجھ گئے. اب اس کے بعد اسی روح کی جدائی کو موت کہتے ہیں. مرتا انسان کا جسم ہے، روح نہیں مرتی. ٹھیک. اب روح کے نکلنے کا وقت جب آتا ہے اسی کو موت کہتے ہیں. اور موت کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت کے کچھ قاصد ہوتے ہیں. موت کیا ہے؟ یہ ملک الموت، موت کا ایک فرشتہ ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کی ڈیوٹی ہے روح کا قبض کرنا، روح کو نکالنا. ان کو یہ ڈیوٹی کیوں سونپی گئی؟ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ زمین سے مٹی لینے کے لیے حضرت جبریل کو بھیجا. جبریل علیہ السلام مٹی لینے کے لیے آئے تو زمین رونے لگی کہ آپ یہ مٹی نہ لے جائیں، کیونکہ اگر اس سے آدم بنتے ہیں تو اب آدم کی اولاد ہوگی، اس میں کچھ نیک ہوں گے کچھ بد ہوں گے، تو ہوگا یہ کہ کچھ جنت میں جائیں گے کچھ جہنم میں جائیں گے. تو مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ میرا کچھ حصہ جنت میں جائے اور میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے. جب زمین گڑ گڑانے لگی، گریا کرنے لگی، تو حضرت جبریل کو ترس آ گیا اور وہ واپس آ گئے. اللہ نے کہا لائے مٹی. کا مولا وہ تو بہت گڑ گڑا رہی تھی، مجھے ترس آیا اس لیے میں واپس آیا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل کو بھیجا، وہ مٹی لینے آئے. زمین نے ویسے اس سے زیادہ گڑ گڑایا، ان کو بھی ترس آیا، وہ واپس ہو گئے. پھر اس کے بعد اسرافیل کو بھیجا، وہ آئے، پھر زمین نے بہت گڑ گڑایا، وہ واپس ہو گئے. پھر اللہ نے حضرت اسرائیل، جن کو ہم ملک الموت کہتے ہیں، تمام فرشتوں میں یہ چار فرشتے افضل ہیں: جبریل علیہ السلام سید الملائکہ، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام. ان کو رسول ملائکہ کہتے ہیں. بہت افضل ہیں یہ لوگ، اللہ نے ان کے مرتبے بلند کیے ہیں. ان میں سے ایک فرشتہ ہے اسرائیل علیہ السلام، یہ بھی فرشتے ہیں. ان کو ملک الموت کہتے ہیں. ملک کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ اور موت کا مطلب موت، کہ موت کا فرشتہ یہ. ان کو جب اللہ نے بھیجا کہ آپ جاؤ اور زمین سے مٹی لاؤ، تو جب یہ زمین پر آئے تو تینوں کے پاس تو ہر مرتبہ گڑ گڑانا زیادہ ہوا. تو یہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، میں تجھ پہ کوئی ترس نہیں کروں گا، میں تو اٹھا کے لے جاؤں گا، میں تجھ پہ ترس کرنے والا نہیں. اور آپ اٹھا کر لے گئے. یعنی کہ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ ان کو ترس نہیں آیا زمین پر اس کے گڑ گڑانے پر. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا جب جدا تم نے کیا ہے تو ملانے کا کام بھی تمہارا ہی ہوگا. تو یعنی کہ جب مٹی تم نے لائی ہے تب روح نکالنے کا کام بھی تمہارے ذمے پہ ہوگا. اب یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جبریل جب زمین کے گڑ گڑانے پہ ترس آ گیا تو اگر روح نکالنے کے لیے صرف سمجھانے کے روح نکالنے کے لیے گئے، اماں روتے بیٹھی تھی تو جب زمین پہ ترس آ گیا تو اماں پہ بھی ترس آ گیا. لیکن اللہ نے یہ ذمہ داری ان کو دی کہ جس کو ترس نہیں کرنا وہ حضرت ملک الموت ہے. اور یہ بھی سن لیں سب کو موت آئے گی، سب کو موت آئے گی. آخری میں سب سے آخری میں موت کو بھی موت آئے گی. اور یہ بھی سن لیں، آگے ہو سکتا پھر آئے بات لیکن یاد آگے تو عرض کروں، پوری کائنات کو مرتے وقت جتنی تکلیف ہوتی ہے
توجہ کر، پوری کائنات کو مرتے وقت جتنی تکلیف ہوتی ہے ان سب کے برابر اگر کسی کو مرتے وقت تکلیف ہوگی تو وہ موت کو مرتے وقت تکلیف، یعنی آپ سمجھ لیں کہ موت بھی موت کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے۔ اور آگے آئے گا، اگر آپ کا ذوق سلامت رہا، جتنا آپ سیکھنا چاہیں گے تو اتنا ہماری کوشش ہوگی کہ اتنی ڈیپ میں آپ کو یہ سفر کرائیں، تو کہیں آپ کا دل ایسا چاہے گا کہ موت کوئی بری چیز نہیں ہے، صرف معلومات کی وجہ سے ہم ڈرتے ہیں۔ تو یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ جو موت ہے اس کے کچھ قاصد ہیں، جیسے بیماری کا آنا، جب ہم بیمار پڑتے ہیں یہ موت کا قاصد ہے، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ موت آنے والی، بیماری موت کا قاصد ہے۔ اسی طرح بڑھاپے کا آنا یہ بھی موت کا قاصد ہے۔ اسی طرح سے دانت کا ہلنے لگ جانا، گرنے لگ جانا، یہ بھی موت کا قاصد ہے۔ اسی طریقے سے بالوں کا سفید ہو جانا یہ بھی موت کا قاصد ہے۔ بڑھاپا، بیماری، دانت کا کمزور ہونا، آنکھوں کا کمزور ہونا، اسی طریقے سے بالوں کا سفید ہونا، یہ سب موت کے قاصد ہے۔ اور آخری قاصد جو موت کا ہے وہ بڑھاپا ہے۔ بڑھاپے کے بعد پھر کچھ نہیں آتا، بڑھاپے کے بعد حضرت ملک الموت ہی تشریف لاتے ہیں۔ تو اس لیے موت یہ ہے۔ اب موت کی تمنا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تکلیف اور مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا مت کرو۔ کیوں مت کرو موت کی تمنا؟ موت کے لیے تیار رہو، موت مانگو مت، موت کی تمنا مت کرو۔ کیوں؟ اگر تم نیک ہو تو موت مانگنے سے نقصان کیا ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تب وہ کوئی نیکی کر نہیں سکتا، تو اعمال منقطع ہو گئے، مرنے سے اعمال رک جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں۔ تو نیک ہو تو کیوں مرنا چاہتے ہو؟ ابھی اور کرو اعمال تاکہ اللہ کا قرب مزید نصیب ہو۔ اور اگر گنہگار ہو تو بھی موت مت مانگو، کیونکہ گنہگار ہو تو جا کر تو بھگت نہیں ہے سب، تو کیوں زبردستی جلدی پٹائی اور گھٹائی اور کے لیے تیاری کرتے ہو؟ اور ہو سکتا مہلت مانگو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق دے۔ کوئی بندہ مومن ہو، نیک ہو، عمر اس کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک شخص شہید ہو گئے رسول اللہ کے دور میں، ایک شخص شہید ہو گئے اور ان کے چھوٹے بھائی ان کے بعد کچھ دن تک حیات رہے، پھر اس کے بعد ان کا بھی وصال ہو گیا۔ تو کچھ لوگوں نے شہید ہونے والے کی تعریف زیادہ کی، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مگر میں نے اس کے بھائی کو جنت میں اس سے بڑے درجے پر دیکھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیوں؟ تو آقا نے فرمایا اس لیے کہ اس نے اس سے رمضان کے روزے زیادہ رکھے اور اس نے اتنی نمازیں زیادہ ادا کی، اس لیے زیادہ اعمال کی وجہ سے اس کے درجات زیادہ بلند ہوئے۔ تو یہ لمبی عمر ہونا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اگر نیکیوں کی توفیق کے ساتھ ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر جب وہ گناہ کر رہا ہے، لفڑا کر رہا ہے، مسائل کر رہا ہے اور جرائم کر رہا ہے، خدا کو ناراض کر رہا ہے، تو پھر اس کی لمبی عمر اس کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس لیے موت نہیں مانگنا چاہیے، موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، مشکلات تکلیف سے پریشان ہو کر موت کی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جب آدمی موت کی دعا کرتا ہے، ہو سکتا ہے قبول ہو گئی تو پھر موت تو آئی جانی ہے، اور پھر موت آئی تو پھر سب ختم ہی ہے۔ قیامت جب آئے گی جو جب مر گیا تبھی اسی کی قیامت گویا کہ آ گئی۔ تو موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، موت سے نفرت بھی نہیں کرنا چاہیے، موت مانگنا بھی نہیں چاہیے، لیکن موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں موت کی تمنا کرنے کی اجازت ہوتی، یعنی وہاں موت کی تمنا آپ کر سکتے ہیں، جیسے ایمان خطرے میں ہو، فتنوں کا دور ہو، جیسے حضرت ابو ہریرہ نے تمنا کی کہ اللہ مجھے سن 60 ہجری کا دور مت دکھانا، تو وہ یزید کی حکومت کا دور امارت الصبیان کہہ کر اس سے پناہ مانگ رہے تھے، راس 60 سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہم انی اعوذ بکا من راس 60 و امارت الصبیان او کما قال، کہ اللہ میں سن 60 ہجری اور بچوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے گویا کہ وہ دور دیکھنا پسند نہیں کیا، تو آپ نے فتنوں کی وجہ سے موت مانگی، اور پھر اللہ نے سن 60 سے پہلے ہی حضرت ابو ہریرہ کو اٹھا لیا۔ تو اسی طریقے سے فتنوں کے خوف سے اگر ایمان کی حفاظت کے لیے
کوئی موت مانگے، جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں کہ ایک دور آئے گا کہ کوئی قبر سے گزرے گا فتنوں کے دور میں، تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس قبر والے کی جگہ اس قبر کے اندر میں ہوتا تاکہ میں فتنوں سے محفوظ رہتا۔ تو اس طرح سے ایمان عقیدے کے تحفظ کے لیے اگر کوئی موت مانگتا ہے تو اس کے جواز کی بھی صورت علماء نے بیان کی ہے، لیکن دنیاوی حالات سے پریشان ہو کر کے موت مانگنے کی اجازت نہیں۔ جب دنیاوی حالات سے موت مانگنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر خودکشی کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر خود سے مرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایک چیز ہو گئی کہ موت مانگنا نہیں چاہیے اور موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، لیکن اگر فتنے کا خوف ہو تو موت مانگی بھی جا سکتی ہے، اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ تعاون کی وبا پھیل گئی اور جو ہے وہ تعاون نہیں جاتا تھا اور لوگ بھاگتے تھے، تو ایک صحابی نے کہا کہ مولا یہ ان سب کو بچا لے اور یہ تعاون مجھ پر ڈال دے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے وہ دعا کی اور پھر آپ کو تعاون ہو گیا اور پھر آپ اسی میں وصال فرما گئے۔ تو وصال سے پہلے کسی نے کہا کہ آپ نے کیوں مانگا یہ؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ جو تعاون کی مرض میں مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے اور اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ آج کا ہماری پہلی محفل کا عنوان تھا کہ روح اور موت کیا ہے۔ موت اسی کو یاد رکھیے، روح اور جسم